خواتین و حضرات، سرف ایکسل نیکی میں نیکی کا یہ وقت ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے شان رمضان میں، جو کہ آپ کی محبتوں کے باعث الحمدللہ پاکستان کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی نشریات ہے، اس کا یہ قیمتی ترین وقت ہم مختص کرتے ہیں ان اداروں کے لیے، ان آرگنائزیشنز کے لیے، ان انڈیویجولز کے لیے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسے ہی ادارے کے نمائندگان کو یہاں مدعو کیا، بلکہ ایک ایسے ہی ادارے کی نمائندگان کو یہاں مدعو کیا ہے جو پاکستان میں بینائی سے محروم افراد کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنیس PFFB، یہ ادارہ اب تک 45,000 بینائی سے محروم افراد کی معاونت کر چکا ہے، ان کو سروسز فراہم کر چکا ہے۔ مختلف شعبہ جات میں ایسے افراد کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اور اب اگر ہم بات کریں ان ممالک کی جو ترقی یافتہ ہیں، وہاں ایسے افراد کے لیے زندگی کی ہر سہولت میسر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ان لوگوں کی طرح نہیں کر سکتے جن کے پاس بینائی موجود ہے۔ پورا انفراسٹرکچر اس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ بینائی سے محروم افراد زندگی میں کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو ہمارے ساتھ لبنہ آفتاب صاحبہ موجود ہیں، آپ کمپنی سیکرٹری ہیں، اور رابیل پیرزادہ ہیں جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں PFFB کی۔ آپ بہت ویلکم، خوش آمدید ہمارے اس سیگمنٹ میں۔ لبنہ صاحبہ، مجھے ذرا اس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیجیے گا۔ PFFB کی بنیاد کب رکھی گئی؟ ایسی کیا سوچ تھی کہ جس نے ایکچولی 1988 میں ہمارے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ممبر تھے جو کوئی ان کی آئی سائٹ ٹھیک تھی، بٹ وہ بعد میں بلائنڈ ہو گئے، اور جب انہوں نے پوری دنیا میں سرچ کیا تو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اور ان کے ذہن میں آیا کہ مطلب اب میں تو بلائنڈ ہو گیا ہوں تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے جو آنے والے مزید بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کام کیا جا سکے۔ اور اسی دوران ایک ہماری ممبر تھیں ڈاکٹر سلمہ مقبول، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، شی واز اے ڈاکٹر، بٹ ان کی بھی آئی سائٹ چلی گئی، تو ان دونوں لوگوں نے مل کر یہ ادارہ جو ہے نا وہ اور ان سے بہتر کن کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اور ان افراد کو بھی ہم نے مرکزی دھارے میں لے کر آنا ہے۔ بس وہ لوگ جو پریشان اور فکر مند ہو رہے ہیں کہ بادامی صاحب کی اس سیگمنٹ میں نہیں، تو صرف وہ پٹی تبدیل کروا رہے ہیں، بس کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کریں گے۔ خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ صحیح، تو یہ ان دونوں افراد نے اس کی بنیاد رکھی جو کہ 1988 میں جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ان لوگوں نے۔ صحیح، اور اس وقت سے اب تک یہ 45,000 لوگ ہیں جی الحمدللہ۔ تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا ایسے افراد کو مرکزی دھارے میں لے کر آنا ہے، کارآمد فرد بنانا ہے معاشرے کا؟ مین مقصد تو یہی ہے کہ ان کو مطلب ایک کارآمد شہری بنانا ہے معاشرے کا، کیونکہ پہل جو صورتحال وہ یہ تھی کہ بلائنڈ لوگوں کو سمپلی آپ حافظ بنا دیا کرتے تھے۔ جی، بلکہ ہم نے تو یہاں پہ ایک لفظ اس ٹرینڈ کو ہمارے ادارے نے چینج کیا، جو نہیں دیکھ سکتے ان کو اب ہم بلاتے ہی حافظ صاحب ہیں۔ جی تو یہ ایک طرح روایت پڑ گئی، تو وہ اس ٹرینڈ کو چینج کیا کیونکہ اس وقت ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں تھی، تو اب ہم نے آرڈیو میں تمام جو سلیبس ہے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تمام بورڈز کا جو پورے پاکستان کی مطلب اسٹوڈنٹ بورڈز ہیں ڈفرینٹ، ان کا سلیبس ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ ہم ان کو آڈیو میں فراہم کرتے ہیں، اور وہ بچے اس کو سن کے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، جس میں اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے بچے ماسٹر لیول MPhil PhD تک جا رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ راویل صاحبہ، ظاہر ایک چیلنج ہے اور آپ بڑے ماشاءاللہ بڑی قوت اور طاقت سے اس چیلنج سے نمود آزمائیں۔ اپنے معاشرے کی اگر ہم بات کریں، پاکستان سے باہر جا کے تو بہت آئیڈیل ماحول نظر آتا ہے ہمیں، یہاں تک کہ جو سگنلز بھی ہیں ان میں بھی ایک مخصوص آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کب سگنل کھلا ہے، کب سگنل بند ہو گیا، تاکہ ایسے افراد آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کمیوٹ کر سکیں۔ پاکستان کے حوالے سے پہلے تو ہم چاہیں گے آپ شکوے ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا کیا ایسے پرابلمز ہیں جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا معاشرتی رویوں کے حوالے سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا؟ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں اور کچھ چیلنجز ضرور ہیں، لیکن چونکہ میں خود بھی ایک ایکسیڈنٹ میں بلائنڈ ہوئی تھی، ایک سر پہ چوٹ لگی اور میری نگاہ ختم ہو گئی، بٹ میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیا، میں خود کراٹے چیمپئن ہوں، اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل لائنز کلب میں مطلب 220 ملکوں میں کام کرتی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ادارہ جس ادارے کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں، یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 5th کلاس سے لے کے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر تک بالکل فری آف کاسٹ پڑھایا ہے۔ کیا بات ہے! اچھا، تو یہ اس ادارے کی مرہون منتیں آپ کی جتنی بھی کامیابی ہیں؟ بالکل، میں نے اسی ادارے نے میری بیکن ہاؤس میں بھی جاب کروائی، میں نے وہاں پہ 67 ایئرز ریکارڈ بھی توڑے۔ کیا بات ہے! اور اب جو ہمارا یہاں آنے کا جو مین مقصد یہ تھا، کیونکہ پورے پاکستان میں ہم بینگ اے پیرنٹل آرگنائزیشن کام کرتے ہیں،
اور ہم کرواتے ہیں بچوں کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, کوکنگ سکھاتے ہیں, ان کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں, ان کی جابس لگواتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے بچے آئیں, آ کے ہمارے پاس ٹھہریں اور ہم ان کو ایک یہ سب سے دلچسپ بات آپ نے بتائی کہ کوکنگ تک جو ہے وہ یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بینائی سے محروم ہیں, ایسا ہی ہے؟ بالکل. اور یہ وسیم بادامی صاحب کو بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو بینائی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے وہ بھی کوکنگ سیکھ جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے وسیم بھائی نے کل چوٹ لگوا لی شان دفتر خان میں. ایون ہمارے بچے صرف کوکنگ کرتے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو کاروبار بھی کرنا سکھاتے ہیں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور اپنے ڈھابے اور ہوٹل بھی چلا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد. تو آج کل تو ظاہر ٹیکنالوجی جس طرح سے امپروو کر رہی ہے, میں ابھی ایک ہمارے دوست ہیں حافظ احمد صاحب, وہ آن لائن لوگوں کو سکھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ ٹریڈ کرنے کا طریقہ. تو ان کے توسط سے سیالکوٹ میں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو مکمل طور پہ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن وہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہے تھے امیزون وغیرہ کے اوپر, اور ماشاء اللہ اچھا خاصا. تو وہ کچھ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں ایسے کہ جن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹاپس کیا کر رہے ہیں. ایک کمپٹیشن ہوا تھا ورلڈ بینک کے توسط سے, اور اس میں نیو انیشیٹوز کے حوالے سے انہوں نے پروجیکٹ مانگے تھے, تو جس میں 2006 میں ہم نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے ادارے کی طرف سے, اور فرسٹ انٹرنیٹ کیفے ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اچھا. اور اس میں یہی تھا کہ یہ ایک جاز سافٹ ویئر ہے, جاب ایکسیس ود اسپیچ, اس کو ہم نے کینیڈا سے امپورٹ کیا, اور وہ جب کمپیوٹر میں آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایزیلی جو بھی آپ کام کرنا ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو نہ دیکھ سکنے والے افراد کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ ایسے کون کون سے شعبے ہیں, ایسے کون کون سے ہنر ہے جو وہ سیکھ سکتے ہیں, ایسی کون کون سی جابز ہیں جو آسانی سے کر سکتے ہیں اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ہر چیز سیکھ کر رہے ہیں لوگ. صحیح. ابھی جج بھی ہیں ہمارے, وکیل بھی ہیں, ٹھیک ہے. ایک کہانی تو ہم نے دیکھی بھی, سائمہ سلیم ہماری جنیوا میں جو ہے ایک ایس ایس پی بھی ہے کراچی میں. جی وہ ہیں ایس ایس پی ہیں, اور بہت سارے مطلب کوئی فیلڈ ایسی ہمارے سامنے تو ایسی نہیں نظر آ رہی. ہمارا ایک بچہ ہے جو کہ پی ایچ ڈی میں فزکس کا کے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جبکہ فزکس ایک اسلامی سائنس سبجیکٹ ہے, اور سائنس سبجیکٹ پڑھنا بلائنڈ بچوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. بٹ ان کا انٹرسٹ تھا اور انہوں نے مطلب سرچ کیا, اور انہیں ایک امریکہ میں ہی ایک ٹیچر ملے جو بلائنڈ تھے خود, اور وہ انہوں نے فزکس ہی پڑھی ہوئی تھی. اور ویل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہنر کی ہم بات کریں, ہمارے بچے اس ٹائم پہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس ان کو پینٹنگ کرنا سکھا رہا ہے, خود سے بنانا سکھا رہا ہے. گلاس پینٹنگ ہے, بلاک پینٹنگ ہے, اسکرین پینٹنگ ہے, کریشے کا کام ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہی بصارت سے ہے, دیکھنے سے ہے. بالکل. کیا اچھا ہے. اور ایون کہ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ بیکاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. زندہ باد, زندہ باد. امپاسبل اٹ سیلف سیز آئی ایم پاسبل. بالکل کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, سب کچھ ممکن ہے, اور ماشاءاللہ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر رہی ہے یہ فاؤنڈیشن جس کا نام ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. راویل صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا چیز یعنی دو طرح کے افراد, ایک تو جو پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہے, اور وہ افراد جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک حادثے میں یہ سلسلہ ہوا, دونوں میں سے کون لوگ بہتر طریقے پہ یہ مصوری کا آرٹ سیکھ سکتے ہیں, یا ہر طرح کے افراد ہر طرح کا ہنر سیکھ سکتے ہیں, صرف یہ کہ ان کو وہ ماحول فراہم کر دیا جائے؟ اچھا ویل یہاں پہ میں بات کروں, دنیا بھر میں 2 قسم کے ہی بلائنڈ ہیں, ایک بائی برتھ اور ایک وہ ہے جو ہم جیسے جن کا ایکسیڈنٹ میں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہم بلائنڈ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں اور میں یہ کہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھ سکتی تھی اب آپ دیکھ نہیں سکتی, تو کیسا لگتا ہے, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ زندگی زیادہ خوبصورت ہے. کیا اچھی بات ہے. کیونکہ اس زندگی کو میں محسوس کرتی ہوں. وہ زندگی میں صرف گزارتی تھی, بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہم اگنور کر دیتے تھے. اب میں ہر چیز کو جیتی ہوں اور وہ کام کرتی ہوں جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلائنڈ نہیں کر سکتا, جبکہ میرے نزدیک بلائنڈ جو ہوتے ہیں وہ کمرے میں لگے ہوئے پردے ہوتے ہیں. اگر آپ پردے ہٹا دیں تو کمرے میں روشنی چھن کر کے آ جاتی ہے. اگر اسی طرح سے ہم لوگ بھی یہ بات کریں نا, تو کوئی بھی ڈسیبلٹی انسان کے جسم میں نہیں ہوتی, اس کے دماغ میں ہوتی ہے. ذہن کا معاملہ ہے. آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دیں تو زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. زندہ باد. کیا بات ہے جی آپ کی اس
इंस्पिरेशन से भरी हुई गुफ्तगू के लिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस आखिर में जल्दी से बता दीजिए कि कौन लोग हैं जो मुआवनत कर सकते हैं उन तमाम इसमें अफराद तो, के लिए, और ज़ाहिर है इसका एक कॉस्ट भी है बच्चों को ट्रेन करने जी में। जी, ये तो हमारा एक्चुअली जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है मेनली अभी, जिसके लिए हमें फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमें प्लॉट भी डोनेट किया गया है। अच्छा, माशाल्लाह। और इसकी अभी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 70 to 80 मिलियन आ रही है। जो इमारत जो आप खड़ी कर, कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह जी। पाकिस्तान के लोग हर अच्छे काम में बढ़ चढ़कर हमेशा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे मोजज़ाना काम हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के बलबूते पर। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का साथ दीजिए। अकाउंट डिटेल्स, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जानना चाहें, जाकर देखना चाहें इनके काम को। और रावेल इट्सेल्फ एक जीती जागती तस्वीर है PFFB के काम की। सो आप सबसे दरख्वास्त कि मुआवनत कीजिए और इस फाउंडेशन का हाथ थामिए। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेकी एक और पहलू से, और उसमें बादामी साहब भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का राबिल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर जाते जाते बहुत सारी तालियां राबिल साहिबा के लिए। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।